أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ألم تروا کیا تم دیکھتے نہیں ہو علم ترو کیا تم دیکھتے نہیں ہو انا کہ بے شک اللہ تعالی نے سخر مسخر کر دیا ہے لکم تمہارے لیے ان اللہ بے شک اللہ تعالی نے سخر مسخر کر دیا ہے لکم تمہارے لیے ما جو کچھ فی السماوات آسمانوں میں ہے وما فی الارض اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کی چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ مسخر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو تمہاری خدمت پر مامور کر دیا، تمہارے کام میں لگا دیا، تمہارے فائدے میں لگا دیا۔ اسی لیے دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کا اصل مقصد انسان کی خدمت ہے۔ اللہ رب العزت کی عظمت کا اظہار بھی ہے اور انسان کی خدمت بھی ہے۔ وَأَسْبَغَ اور اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دی علیکم تم پر نعمہ اپنی نعمتیں ظاہرہ ظاہری بھی وباطنہ اور باطنی بھی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں وہ تم پر مکمل کر دی۔ اسبغ اسباغ سے ہے، ویسے اسباغ کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی چیز کو پورے طور پہ کرنا، جیسے ہم پڑھتے ہیں اسباغ الوضو، وضو کو مکمل طور پر ادا کرنا۔ لیکن اگر یہاں پر اس جملے کا پورا معنی لینا ہے تو پھر ہم ترجمہ کریں گے انتہا۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ اور اللہ نے انتہا کر دی تم پر نعمہ اپنی نعمتوں کی ظاہرۃ و باطنہ، چاہے وہ نعمتیں ظاہری ہیں یا چاہے وہ نعمتیں باطنی ہیں۔ جو ظاہری نعمتیں ہیں نا، جب قرآن کریم کا نزول ہو رہا تھا تو شاید ظاہری نعمتیں اتنی ان پر بھی نہیں تھیں جتنی آج ہم پر ہیں۔ وہ تو بڑے مشکل وقت تھے، دنیاوی اسباب اور دنیاوی اشیاء کی بڑی قلت ہوتی تھی۔ وہاں تو پانی جو ہوتا تھا، جو زندگی کا سب سے لازمی جزو ہے، وہ بھی اتنی آسانی کے ساتھ دستیاب نہیں ہوتا تھا، تو کہیں نہ کہیں سے بھر کر لانا پڑتا تھا۔ تو آج یہ حال ہے کہ اگر میں پوچھوں نا جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں کہ بھائی مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ آپ کے گھر میں نلکے کتنے لگے ہوئے ہیں، ہر نلکے میں پانی آتا ہے، تو میرے خیال میں کسی کو بھی ایگزیکٹ فگر نہیں پتا ہوگا کہ ٹوٹل نلکے کتنے لگے ہوئے ہیں ہمارے گھر میں۔ میں صرف ایک پانی کی نعمت کی بات کر رہا ہوں۔ اور پھر یہ ہے کہ موسم گرمی کا ہے تو پانی ٹھنڈا چاہیے، تو اس کے لیے فریج الگ سے ہے، مشین الگ سے ہے، فریزر اور ڈیپ فریزر جو ہیں وہ الگ سے ہیں، اور پانی اگر ہمیں تھوڑا سا گرم چاہیے تو اس کے لیے بھی ہر قسم کے اسباب ہمارے پاس موجود ہیں۔ میں صرف ایک نعمت کی بات کر رہا ہوں، پانی۔ کہاں وہ لوگ کہ جن کو کئی کئی دن بسا اوقات پانی میسر نہیں ہوتا تھا، اور کہاں ہم ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر پانی کسی وقت ختم ہوتا ہی نہیں، اور وافر مقدار میں
وہ بہہ رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک نعمت کی میں پھر اور نعمتیں آپ لیتے جائیں، کھانا لے لیں، پینا لے لیں، اوڑھنا لے لیں، بچھونا لے لیں، گھر بار لے لیں، آنا جانا لے لیں، ہر اعتبار سے وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَةً، اور اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنی نعمتوں کی انتہا کر دی ہے، ظاہرۃ وباطنہ، ظاہری نعمتیں بھی اور باطنی نعمت بھی۔ باطنی نعمت کون سی ہے؟ سب سے بڑی نعمت ایمان ہے اور ہدایت ہے، جس کے ذریعے انسان دل کے ذریعے، باطن کے ذریعے اللہ کی ذات سے منسلک ہو جاتا ہے، جڑ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے۔ ہمارے ہاں آج کل ایک اصطلاح ہے نا، کنیکشن جو ہے سگنل آپ کہتے ہیں یا کنیکشن، جب ہمارا کنیکشن کسی کمپنی کے ساتھ، موبائل کمپنی کے ساتھ جڑ جاتا ہے نا، تو اس کمپنی کی تمام سہولیات سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، اور وہ کمپنی جو ہے اس کے ساتھ ہم ہر وقت ڈائریکٹ ہیں۔ اسی طرح جو ایمان ہے یہ اللہ اور بندے کے درمیان کنیکشن ہے، تو جب یہ ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے وہ جو رحمتیں ہیں وہ انسان کے اوپر اترنا شروع ہوتی ہیں۔ یہ ایمان کی نعمت ہے، قرآن کریم کی نعمت ہے، ہدایت کی نعمت ہے، توحید کی نعمت ہے، یہ باطنی نعمتیں ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے یا کچھ لوگ وہ بھی ہیں، مَن یُجَادِلُ، جو جھگڑتے ہیں، فی اللہ، اللہ کے بارے میں، بغیر علم، نہ تو ان کے پاس علم ہے، ولا ہدا، نہ ان کے پاس کوئی ہدایت و رہنمائی ہے، ولا، اور نہ ہی کتاب منیر، ان کے پاس کوئی روشن اور واضح کتاب ہے۔ نہ علم ہے، نہ ہدایت ہے، اور نہ ہی کوئی ان کے پاس کتاب ہے، اس کے باوجود وہ اللہ کی ذات کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں۔ یہ وہی جھگڑا ہے کہ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرنا، اور بلکہ ہم پڑھ کے آئے ہیں وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے نا تو ان کے دل جو ہیں وہ بند ہونے لگتے ہیں، تنگ ہونے لگتے ہیں، گھٹن ان کے دلوں میں ہونے لگتی ہے۔ ایک اللہ، اجعل الآلہۃ الہا واحدہ، سورہ صاد میں ہم پڑھیں گے یہ کیسا آدمی ہے جس نے اتنے معبودوں کو ایک بنا دیا، سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک۔ تو نہیں بھائی، ایک اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، اس کو ضرورت ہے، اس کی بھی ضرورت ہے، اس کی بھی ضرورت ہے، اور وہ کہتا ہے میں زندہ کروں گا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ جب انسان سارے مر جائیں اور مٹی ہو جائیں؟ وہ کیسے؟ نہیں بھائی، کوئی زندگی نہیں ہے، کوئی مرنے کے بعد زندہ ہونا نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں یجادل فی اللہ، یہ جو لوگ جھگڑ رہے ہیں نا اللہ کے بارے میں، بغیر علم، نہ ان کے پاس کوئی علم ہے، ولا ہدا، نہ ان کے پاس کوئی ہدایت اور رہنمائی ہے، ولا کتاب منیر، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی واضح اور روشن کتاب ہے۔ وَإِذَا، اور جب قیل کہا جاتا ہے، لہم ان سے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، اتبعوا، کہ تم پیروی کرو، اتباع کرو، ما انزل اللہ، اس کی جو اللہ نے اتارا ہے، جو اللہ نے اتارا ہے اس پہ چلو، اس کو اختیار کرو، اس کو قبول کرو۔ قالو، وہ کہتے ہیں، بل، نہیں بلکہ، نتبعو، ہم تو چلیں گے، ما وجدنا علیہ، جس پر ہم نے پایا تھا، آباءنا، اپنے آباء و اجداد کو۔ وہ کہتے ہیں نہیں، جو اللہ نے اتارا ہے ہم اس پر نہیں چلنے والے، ہم اس پر نہیں چلنے والے، ہم اس کو قبول نہیں کرنے والے، ہم اس کی اتباع اور پیروی نہیں کرنے والے، بلکہ ہم تو اس کی اتباع اور پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ آوا، کیا، لو، اگر، اوا لو، کیا اگر، کانا، ہو، الشیطان، شیطان،
اولو کان الشیطان، کیا اگر شیطان یدعوہم ان کو بلا رہا ہو، الی طرف عذاب السعیر جہنم کے بھڑکتے ہوئے عذاب کی طرف، کیا اگر شیطان ان کو جہنم کے بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف اور بھڑکتے ہوئے عذاب کی طرف بلا رہا ہو، تو کیا پھر بھی یہ اللہ کی نازل کردہ کتاب کو چھوڑ کر باپ دادوں کے راستوں پہ چلیں گے؟ تو بتانا یہ ہے کہ تمہارے باپ دادوں کا جو راستہ جو تم کہہ رہے ہو نا، یہ تو شیطان کی دعوت ہے، اس کی طرف تمہیں شیطان بلاتا ہے، تو کیا شیطان اگر تمہیں جہنم کی طرف بلا رہا ہے تو تم بھاگے جاؤ گے؟ ومن، اور جو یسلم جھکا دے، وجہہ اپنا چہرہ، اللہ اللہ کے سامنے، اور جو اللہ کے سامنے اپنا چہرہ یعنی اپنے آپ کو جھکا دے، اس کو ہم کہتے ہیں سر تسلیم خم کرنا۔ یہ عربی کا محاورہ ہے یسلم وجہہ الی اللہ، اور اردو کا اس کا محاورہ ترجمہ یہ ہے سر تسلیم خم کرنا۔ اور سر تسلیم خم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی کو بڑا مان کر اور اس کی بڑائی کو تسلیم کرنا، اور اپنے آپ کو اس کے سامنے چھوٹا سمجھنا۔ تو جو اللہ کو سب سے بڑا مان کر اور اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کر اللہ کے سامنے اپنا سر جھکا دے، وہوا، اور وہ محسن نیکوکار بھی ہو، اور وہ نیکوکار بھی ہو، فقد یقیناً استمسکا، اس نے تھام لیا اور بڑی مضبوطی سے تھام لیا۔ استمساک کا مطلب ہے مضبوطی سے تھامنا، بالعروہ حلقہ الوثقا، بڑا مضبوط، اس نے ایک بڑے مضبوط حلقے کو بڑی مضبوطی کے ساتھ تھام لیا۔ جو اللہ کے ساتھ جڑ گیا وہ گویا ایسا ہے جیسے اس نے مضبوط حلقے کو، اب نہیں گرنے والا، اب وہ جہنم کی گہرائی میں بھی گرنے نہیں والا، اور وہ گمراہی کی دلدل کے اندر بھی نہیں گرنے اور دھنسنے والا۔ وَإِلَى اللَّهِ، اور اللہ ہی کی طرف، عاقبۃ الامور، سارے کاموں کا انجام ہے۔ وَمَن، اور جس نے، کفرا، نہ مانا، یہ اسلام کے مقابلے پر ہے کفر۔ پچھلی آیت تھی یسلم، جو اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے، اب ہے کفرا، جو اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکانے سے انکار کر دے، نہ جھکائے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے، اللہ کی بالادستی کو تسلیم نہیں کرتا، اللہ کے سپرمیسی کو تسلیم نہیں کرتا۔ فلا يحزنک، تو اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو غمگین نہ کرے کفرہ، اس کا کفر، تو اس کے کفر سے آپ پریشان نہ ہوئیے۔ الینا، ہماری طرف، مرجعہم، یہ سب لوٹ کر آئیں گے، الینا مرجعہم، یہ لوٹ کر ہماری طرف آئیں گے، فننبئہم، پھر ہم ان کو بتائیں گے، بما عملو، جو کچھ یہ کرتے رہے، پھر ہم ان کو بتائیں گے جو کچھ یہ کرتے رہے۔ بے شک دنیا میں بھی بتایا جا چکا ہے، لیکن دنیا میں وہ مانتے ہی نہیں ہے، دنیا میں وہ مانتے ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہم ٹھیک ہے بالکل، لیکن جب قیامت والے دن ہم ان کے سامنے حقیقت کھولیں گے تو پھر ماننے کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہوگا۔ الینا مرجعہم، لوٹ کر انہوں نے ہمارے ہی طرف آنا ہے، فننبئہم، پھر ہم ان کو بتائیں گے، بما عملو، جو کچھ یہ دنیا میں کرتے رہے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، علیم، خوب جاننے والے ہیں، بذات الصدور، سینوں کی باتوں کو، اللہ تعالیٰ سینوں کی باتوں، سینوں کے رازوں سے بخوبی واقف ہیں۔ کون شخص کس عمل کو کس نیت کے ساتھ کرتا ہے۔ ظاہری دعوے اللہ نہیں دیکھتے، اللہ نعرے اور دعوے نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ نعرے، بیان بازی، دعوے، اللہ یہ نہیں دیکھتے، اللہ یہ دیکھتے ہیں دل کے اندر کیا ہے، ایمان ہے یا غرض ہے یا ہوس ہے یا کفر ہے یا نفاق ہے، اس پر فیصلہ ہوتا ہے، اس پر فیصلہ ہوتا ہے۔ قیامت کا دن اللہ نے اس لیے رکھا ہے، فصل ما فی الصدور، یہ 30ویں پارے میں
وحصل ما فی الصدور اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور. حصل ما فی الصدور کا مطلب یہ ہے دلوں کے اندر چھپا ہوا جو کچھ ہے نا چھانٹ چھانٹ کے اس کو باہر نکالا جائے گا، کھرچ کھرچ کر اس کو باہر نکالا جائے گا. وحصل ما فی الصدور. آگے ہے ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، کیونکہ ان کے رب کو ایک ایک بات کا پتہ ہے. تو ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کی باتوں سے واقف ہے اور سینوں کی باتوں کو جاننے والے ہیں. نمتعہم، دلوں کی باتوں کو، نمتعہم، ہم ان کو ساز و سامان دے رہے ہیں یا دنیاوی فوائد دے رہے ہیں، قلیلاً، تھوڑے سے، ہم ان کو تھوڑے سے دنیاوی فوائد دے رہے ہیں. یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا، اللہ ان بدبختوں کو تو آپ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، آپ خود کہتے ہیں مجھے یہ بالکل پسند نہیں ہے، آپ خود کہتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی کامیابی نہیں ہے، موجیں کر رہے ہیں، عیاشیاں کر رہے ہیں، کیا ان کی زندگی، کیا ان کی لائف ہے. تو اللہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ دنیا میں ہم نے ان کو دینا ہے. نمتعہم قلیلا، دنیا میں ہم ان کو کچھ فوائد اور کچھ آسائشات اور کچھ سامان دنیا ہم ان کو دے رہے ہیں. ثم، پھر، نضطرہم، ہم ان کو گھسیٹ لے جائیں گے، الی عذاب غلیظ، سخت ترین عذاب کی طرف. غلیظ یہ عربی زبان کا ہے، اردو میں غلیظ کا معنی کچھ اور ہوتا ہے، عربی میں غلیظ کا معنی کچھ اور ہے. اردو کے اندر غلیظ کہتے ہیں گندا، بدبودار، متعفن، اور عربی کے اندر غلیظ کہتے ہیں سخت، خالص، گاڑھا. لبن غلیظ، لبن کہتے ہیں دودھ کو، تو لبن غلیظ کا مطلب ہوا گاڑھا دودھ، اور میثاقاً غلیظہ کا مطلب ہے پختہ عہد، پکا، اور عذاب غلیظ کا مطلب ہے سخت عذاب. پھر ہم ان کو سخت عذاب کی طرف گھسیٹ لے جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ہمارے سامنے سر تسلیم خم نہیں کیا تھا، انہوں نے ہماری بالادستی کو تسلیم نہیں کیا تھا، انہوں نے ہماری کبریائی کو، ہماری عظمت کو تسلیم نہیں کیا تھا. وَلَئِن، اور اگر، سألتہم، آپ ان سے پوچھیں، من خلق، کس نے پیدا کیا، السماوات، آسمانوں کو، والارض، اور زمینوں کو، اگر آپ ان سے پوچھیں نا کہ آسمانوں کو اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ، تو ضرور بھی ضرور کہیں گے اللہ نے، کہیں گے آسمانوں و زمینوں کا خالق اللہ ہے. قل، آپ فرمائیے، الحمدللہ، شکر ہے، اتنی بات تو تمہیں سمجھ آئی نا، شکر ہے تم اتنی بات تو مانتے ہو. بل، لیکن، اکثرہم، اکثر لوگ، لا یعلمون، اس حقیقت کو نہیں سمجھتے. اب نہ سمجھنا کیا ہے بھائی، جب یہ کائنات اس کی ہے اور تم اس کی کائنات کے اندر آئے ہو، تم اس کی، دیکھیں ہم ایک چھوٹی سی بس کے اندر سوار ہوتے ہیں نا، چھوٹی سی بس کے اندر، تو ہمیں جو بس کے اصول ہوتے ہیں نا ان کو فالو کرنا پڑتا ہے، ان کو فالو کرنا پڑتا ہے، ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے. مثلا آپ یہاں سے ٹکٹ لیتے ہیں ایک بس کا، ٹھیک ہے، آپ کے پاس بکری ہے، آپ کہتے ہیں بکری کو میں نے اندر بٹھانا ہے، وہ گاڑی والا کہے گا بھائی اللہ آپ کا بھلا کرے، گاڑی کے اندر آپ نہیں بٹھاتے. آپ کہتے ہیں میری مرضی، کہتا سوری، آپ کی کوئی مرضی نہیں چلے گی. آپ کہتے ہیں میرے پاس سامان ہے اور میں نے سامان سیٹوں پر رکھنا ہے، وہ کہتا بھائی ڈگی بنائی ہوئی ہے اس کے اندر رکھو. آپ کہتے ہیں میں نے بستر لے کے آیا ہوں، سیٹوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے میں تو یہاں بستر بچھا کے لیٹوں گا، تو کہے گا سوری آپ نہیں لیٹ سکتے. ایک چھوٹی سی بس کسی نے بنائی ہے اور آپ نے کرایہ بھی دیا ہے، پھر بھی آپ اپنی مرضی نہیں کر سکتے، آپ کو ان کے اصولوں کے مطابق اس میں چند گھنٹے کے لیے بیٹھنا پڑتا ہے. اور آپ تھوڑا سا اگر جہاز میں سوار ہوتے ہیں پھر تو رولز کہیں زیادہ سخت ہو جاتے ہیں. کرایہ دیا آپ نے، مفت میں نہیں جا رہے.
کرایہ دیا ہے، بہت بڑا کرایہ دیا، بھاری کرایہ دیا ہے، آپ اپنی مرضی کے مطابق جا ہی نہیں سکتے اس کے اندر، آپ کو ان کے سارے رول فالو کرنے پڑیں گے۔ تو اچھا، تو اتنی بڑی کائنات جس میں اللہ تعالیٰ نے، جو کائنات اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کو فری میں یہ سب کچھ دے رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قیمت وصول نہیں کرتے۔ اللہ نے کسی چیز کی قیمت نہیں رکھی۔ پانی اللہ نے رکھا، فری رکھا ہے۔ سبزیاں اللہ نے رکھی ہیں، فری رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کوئی وہ نہیں رکھا، کوئی ایسا کہ بھائی تم اتنے پیسے پے کرو گے تب زمین جو ہے وہ تمہیں سبزی اگا کے دے گی۔ نہیں، اللہ نے زمین اللہ نے مفت رکھی ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ جو زمین ہے یہ مفت ہے۔ پھر وہ انسان جو ہیں وہ اس کی قیمتوں کا تعین کرنے لگتے ہیں، ملکیت کی باتیں کرنے لگتے ہیں، ہاں، آپ تک پانی پہنچانے کا کرایہ لینے لگتے ہیں۔ یہ انسان کرتا ہے، اللہ کی طرف سے فری ہے۔ لیکن اللہ اس ساری کائنات میں انسان سے کیا کہتے ہیں؟ بھائی میری بالادستی کو تسلیم کرنا پڑے گا، تو میری کائنات میں رہ رہا ہے، تیرا کچھ بھی نہیں ہے، تیرا کچھ بھی نہیں ہے، تو میری کائنات میں رہ رہا ہے، تو ماننا پڑے گا کہ میں ہوں اس سب کا رب اور خالق اور مالک، اور میں جو اصول طے کروں گا تجھے ماننے پڑیں گے۔ اگر انسان کہے کہ اللہ زمین بھی تیری، اس زمین کے اندر ساری نعمتیں بھی تیری، اور میں جو پیدا ہوا ہوں میں بھی تیرا، لیکن پھر بھی میں نہیں مانتا، تو اس سے بڑا تکبر کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا تکبر، اس کو اللہ نہیں پسند کرتا۔ کفر اسی چیز کا نام ہے، نہیں مانتے اللہ، آپ کی بالادستی کو ہم نہیں مانتے، تو مرضی کریں گے، منمانی کریں گے اپنی۔ آپ کہتے ہیں آپ کو وحدہ لا شریک مانا جائے، یعنی آپ کی ہر بات مانی جائے، کیوں مانے؟ ہم تو خود اپنے اصول خود بنائیں گے، خود۔ بھائی ایک چھوٹی سی گاڑی کے اندر آپ اپنے اصول نہیں لاگو کر سکتے، تو اللہ کہتے ہیں میری اتنی بڑی کائنات میں تم لوگ اپنے اصول لاگو کرنا چاہتے ہو؟ کائنات میں نے بنائی ہے نا، تم نے تھوڑی بنائی ہے۔ جاؤ اپنی کائنات بناؤ اور جاؤ پھر اس میں اپنے اصول لاگو کرو۔ تو قل الحمدللہ، یہ ہے بل اکثرهم لا يعلمون، اکثر لوگ اس بات کو نہیں مانتے اور نہیں سمجھتے اس بات کو۔ للہ، اللہ کا ہے، ماں جو کچھ فی السماوات آسمانوں میں ہے، والارض زمینوں میں، ارے جو کچھ آسمانوں زمینوں میں ہے اللہ کا ہے۔ اسی لیے انسان کسی بھی مذہب کا ہو، ایک کام کرتے ہیں سب، کہ جب دنیا سے جانے لگتا ہے نا تو کہتے ہیں خالی کر کے بھیجو اس کو، بالکل خالی کر کے بھیجو اس کو، ساتھ کچھ بھی نہیں لے کے جائے گا۔ بھائی یہ اس بندے نے اربوں روپیہ کمایا ہے، چھوڑ کے جائے بھائی پیچھے؟ بھائی اس کی کروڑوں یا آپ ایکڑوں کے حساب سے اس کی زمین تھی، چھوڑ کے جائے گا یہیں پر؟ یہ اس کا پتہ نہیں کتنے کلو سونے کا مالک تھا، میں تولے کی بات نہیں کر رہا، کلو کی بات کر رہا ہوں۔ ایک ماشا بھی، ایک رتی بھی نہیں لے جا سکتا ساتھ۔ للہ ما فی السماوات، تمہیں دیا تھا استعمال کے لیے کرو بس۔ آدمی خود پھل خرید کے لاتا ہے، فریج میں رکھتا ہے، لیکن نوبت نہیں آتی استعمال کرنے کی، مر جاتا ہے۔ اب یہ پھل تیرے ساتھ قبر میں نہیں جائے گا، حالانکہ تو خود اپنے پیسوں کا خرید کے لایا تھا۔ راشن انسان پورے مہینے کا ڈال لیتا ہے، اس کے اپنے پیسے کا ڈالا ہوا راشن ہے، تو مر گیا ہے تو ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ تو بلکہ یہ سب کو چھوڑ، تو نے جو کپڑے بھی پہنے ہوئے ہیں نا، تجھے یہ بھی ساتھ نہیں لے جانے دینے۔ تیرے ہاتھ میں گھڑی ہے، نہیں لے جانے دینی۔ تیری انگلی میں انگوٹھی ہے، نہیں لے جانے دینی۔ تیری جیب میں پیسہ ہے، وہ سب پیچھے رہے گا۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، انسان کو دیا جاتا ہے صرف استعمال کے لیے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، هو الغنی، بے نیاز ہے، حمید، اور بڑی تعریفوں اور صفات والا ہے۔ ولو، اور اگر، انا، بے شک، ما فی الارض، جو زمین میں ہیں، من شجرہ، درخت، زمین میں جتنے بھی درخت ہیں، اقلام، وہ قلم بن جائیں،
اقلام قلم کی جمع ہے۔ اب درخت قلم نہیں بنتا، بلکہ درخت کی سینکڑوں اور ہزاروں قلمیں بنتی ہیں اگر بنائی جائیں، اگر بالفرض، کیونکہ اس کی شاخیں ہیں، ٹہنیاں ہیں، اور ایک ایک شاخ اور ایک ہی ٹہنی کی پتہ نہیں کتنی کتنی قلمیں بن سکتی ہیں۔ تو اگر زمین میں جتنے بھی درخت ہیں وہ قلم بن جائیں، والبحر یمدہ، اور جو بحر پانی کہہ رہے ہیں آپ، باہر صرف پانی، اور جتنا بھی پانی ہے، چاہے وہ سمندروں کی شکل میں ہے اور چاہے وہ دریاؤں کی شکل میں ہے، ندی نالوں کی شکل کے اندر ہے، وہ یمدہ، وہ اس کے لیے سیاہی بن جائے، اور من بعد ہی، بلکہ اس کے بعد، سبعۃ ابحر، یہ جتنا پانی ہے نا، سات گنا اتنا پانی اور زیادہ ہو جائے، 7 گنا اتنا پانی اور ہو جائے۔ اب کیا ہو، یہ جو سیاہی پانی ہے یہ سیاہی بن جائے، اور جو درخت ہیں یہ قلم بن جائیں، اور ان سے اللہ کی صفات اور اس کی قدرتیں اور اس کے کمالات لکھنے شروع کر دیے جائیں، ما نفدت، تو نہیں ختم ہوں گے کلمات اللہ، اللہ کے کلمات، اللہ کی صفات، اللہ کی قدرتیں، اللہ کے کمالات، وہ ختم نہیں ہوں گے۔ اور ہم نے 16ویں پارے میں پڑھا تھا، لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي، اللہ کی صفات ختم ہونے سے پہلے یہ سمندر ختم ہو جائیں گے اور یہ قلم ختم ہو جائیں گے۔ اللہ کی ذات، پچھلا جملہ تھا الحمید، بے انتہا صفات والا، خوبیوں والا، اور اتنی صفات والا اور اتنی خوبیوں والا کہ زمین کے درخت قلم بن جائیں اور جتنے پانی ہیں سیاہی بن جائیں، تو یہ ختم ہو جائیں گے۔ ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کی صفات اور اس کے کلمات وہ ختم نہیں ہوں گے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، عزیز، انتہائی غالب ہیں، حکیم، انتہائی حکمت والے ہیں۔ ما نہیں ہے، خلقکم، تم سب کا پیدا کرنا، ولا بعثکم، اور تم سب کو دوبارہ زندہ کرنا۔ بعث، مرنے کے بعد کی زندگی، جیسے کہتے ہیں نا بعث بعد الموت، بعث مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، تمہیں ابتداءً پیدا کرنا اور پھر تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا، سب کو۔ یہ پتہ نہیں، اللہ ہی جانتے ہیں کہ پہلے انسان سے آخری انسان تک کتنے انسان آئیں گے ٹوٹل، ان کی تعداد کتنی ہوگی اللہ ہی جانتے ہیں، شاید میرا خیال ہے اندازہ بھی نہ کیا جا سکے، شاید اندازہ بھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں تم سب کو پہلے پیدا کرنا، مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کرنا، الا کنفس واحدہ، میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے ایک شخص کو زندہ کرنا۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، نہیں ہے تم سب کا پیدا کرنا اور تم سب کا دوبارہ زندہ کرنا مگر ایک جان کی طرح، جیسے ایک انسان کو پیدا کیا بس۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، سمیع، سب کچھ سننے والے ہیں، بصیر، سب کچھ دیکھنے والے ہیں۔ علم ترى، سچی بات یہ ہے کہ انسان اگر اللہ کو پہچان لے نا، اللہ کو پہچان لے، اس کے سارے مسئلے ہی حل ہو جائیں کہ سارے مسئلے۔ انسان دوسروں کے سامنے جھکتا ہے، کیوں جھکتا ہے؟ اس لیے جھکتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ میرا نفع نقصان دوسروں کے ہاتھ میں ہے۔ جس انسان کا نفع نقصان کسی دوسرے کے ہاتھ میں نہ ہو، کہنا میں کی لوڑ ہے، میں کو تیرے کا رکھا نہ ہو، تو کیا لینا میرا؟ جب نہ ہو، اور جب ہو سمجھتا ہو کہ میرا نفع نقصان اس کے ہاتھ میں ہے، سر جی محترم، میں حاضر، میں نوکر، پھر یہ ہے۔ تو اگر انسان یہ سمجھ لے کہ میرا سارا نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں، اور اللہ کتنے بڑے ہیں، اللہ کتنے بڑے، ان کے لیے مجھے نفع پہنچانا اور مجھے نقصان سے بچانا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں ہے، تو آپ یقین کریں انسان کے سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ یہی قرآن کا اصل مقصد ہے کہ اللہ کو انسان اس طرح مانے جس طرح اللہ کی ذات ہے، اور اللہ سے اس طرح مانگے جس طرح اللہ کی ذات ہے۔
مانگے اس طرح، ادعو ربکم، مانگو اپنے رب سے مانگو، اور اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ الم ترا، کیا آپ نے دیکھا نہیں، ان اللہ، بے شک اللہ ہے، یولج اللیل، جو رات کو داخل کرتا ہے، فی النہار، دن میں، ویولج، اور داخل کرتا ہے، النہار، دن کو، فی اللیل، رات میں۔ پہلے جو لوگ تھے نا وہ پھر اللہ کی ذات کے ساتھ جڑے ہوتے تھے، پہلے لوگ وہ پھر اچھے تھے، نیک تھے، اللہ کی ذات کے ساتھ بہت جڑے ہوتے تھے، دنیا میں مسائل بہت کم تھے۔ آج دنیا میں مسائل بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ انسان اللہ سے کٹ گیا ہے، اب وہ اللہ سے نہیں مانگتا، اب وہ اوروں سے مانگتا ہے، تو پھر دنیا میں کیا ہے؟ ذلت ہے، مسائل ہیں، جنگیں ہیں، فتنے ہیں، تباہیاں ہیں۔ ایک وقت آئے گا، اللہ کرے ہمیں دیکھنا نصیب ہو، کہ دنیا سے ہر قسم کی جنگیں اور لڑائیاں اور فتنے اور تباہیاں سب ختم ہو جائیں گے، اور دنیا میں اتنا امن ہوگا، اتنا امن ہوگا کہ انسان تو انسان، جانور بھی ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ پتہ یہ کون سا وقت ہوگا؟ جب ایک دفعہ پھر انسان اللہ سے جڑ جائے گا، اور حضور فرماتے ہیں اس وقت یہ عالم ہوگا کہ اگر کہیں سونے کا ڈھیر پڑا ہوا ہے نا، تو ایک بندہ کہے گا نماز کا وقت ہے، میں نے سجدہ کرنا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں اس ڈھیر کو دیکھوں۔ اس کو ایک سجدہ اللہ کے حضور سونے اور چاندی سے زیادہ محبوب ہوگا۔ اب یہ پھر اللہ سے جڑ گیا ہے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں زمین اپنے خزانے کھول دے گی، اور آسمان اپنی برکتوں کے دروازے کھول دے گا، اور دنیا سے فتنہ اور فساد اور تباہی اور قتل و غارت کری سب ختم ہو جائے گی، اور امن کا یہ عالم ہوگا کہ انسان کا بچہ اور سام کا بچہ ایک دوسرے سے کھیلیں گے۔ انسان کا بچہ اور سام کا بچہ ڈسنا چھوڑ جائے گا، سام۔ الم تر ان اللہ یولج اللیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی ہے جو رات کو داخل کرتے ہیں دن میں، وَيُولِجُ، اور داخل کرتے ہیں دن کو، فی اللیل، رات میں۔ یہ ہوا یہ ہے، مجھے لگتا ہے وہاں سے نا کسی صاحب نے غلطی سے وہ بٹن بند کر دیا، وہ ادھر نکر پہ ایک بٹن، مجھے لگتا ہے غلطی سے کسی صاحب نے وہ بند کر دیا۔ اچھا، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ، اور اللہ تعالیٰ نے، یہ باہر ہے صحن کے اندر، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ، اور اللہ تعالیٰ نے سورج کو مسخر کیا، والقمر، اور چاند کو مسخر کیا، کل یجری، بس ایک منٹ توجہ، سبق کے صرف ایک منٹ، کل یجری الی اجل مسمى، اور سب کے سب ایک وقت مقررہ تک کے لیے رواں دواں ہیں، سب کے سب ایک وقت مقررہ تک کے لیے رواں دواں ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالی، بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو، خبیر، اس سے باخبر ہیں۔ ذالک بأن اللہ، اصل بات یہ ہے کہ اللہ ہے، هو الحق، جو حقیقی ذات ہے، اللہ حق ہے، اللہ حقیقی ذات ہے، وَأَنَّمَا يَدْعُونَ، اور جن جن کو لوگ پکارتے ہیں، من دونہ، اللہ کو چھوڑ کر، الباطل، وہ سب جھوٹ اور سب باطل ہے۔ حق، حقیقت صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کو چھوڑ کر جن کو لوگ پکارتے ہیں سب جھوٹ، فراڈ، دھوکہ ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالی، هو العلی الکبیر، سب سے بلند تر اور سب سے بڑی ذات ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بلند تر اور سب سے بڑی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔